السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے میرے تمام احباب اور میری تمام ماں بہنیں خیر و عافیت سے ہوں گی۔ رب کریم آپ کو خوش و خرم رکھے۔ رب کریم ہر قسم کے مصائب اور پریشانیوں سے آپ کی اور آپ کے اہل خانہ کی حفاظت فرما کر رب کریم آپ کو خوشحالی والی زندگی عطا فرما دے، آمین۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں جو عمل لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ عمل بالخصوص ان ماؤں، بہنوں اور بھائیوں کے لیے ہے جو ہمیشہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ مفتی صاحب ہمارے سر میں درد ہوتا ہے، وہ درد عام بھی نہیں بلکہ درد شقیقہ ہوتا ہے۔ اگر عام درد ہے یا درد شقیقہ ہے، سر میں جون سا بھی درد ہے، آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ سر کا درد ہمیشہ کے لیے جاتا رہے گا۔ ظاہر ہے جب آپ میڈیسن استعمال کرتے ہیں وقتی طور پر تو آپ کا سر کا جو درد ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن مستقل طور پر سر کے درد کا علاج کوئی نہیں ہے، اس کا حل نہیں ہے۔ ایک ہی حل ہے کہ قرآن مجید کا ایک وظیفہ اور عمل ہے، آپ وہ اپنا لیں، انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے درد شقیقہ سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ یہ وہ عظیم عمل اور وظیفہ ہے جو ریمنڈ کے شیخ الحدیث مولانا احمد جمشید خان صاحب کا بتایا ہوا عمل اور وظیفہ ہے۔ یہ نہایت مجرب ہے، آپ عمل کریں، انشاءاللہ سر کا درد جاتا رہے گا۔ وہ عمل یہ ہے کہ قرآن مجید سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 105 وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اس آیت کریمہ کا ورد اور عمل ہے، ترتیب کچھ اس طرح سے ہے۔ آپ روزانہ کی بنیاد پر جب بھی سر میں درد ہو، آپ نے اول آخر بہتر ہے 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے، 3 مرتبہ آپ نے 7 مرتبہ آپ نے یہ ورد کرنا ہے، یہ آیت شریفہ پڑھنی ہے، یعنی پہلی مرتبہ 7 مرتبہ پڑھ کر آپ نے جسم پر اور سر پر پھونک مار دینی ہے۔ پھر اسی طرح دوسری مرتبہ 7 مرتبہ کی تعداد میں آپ یہ آیت کریمہ پڑھ کر سر پر پھونک مار دیں۔ اسی طرح پھر تیسری مرتبہ 7 مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھ کر آپ پھر سر پر اور جسم پر پھونک مار دیں، تو کل تعداد 21 بنتی ہے۔ آپ روزانہ کی بنیاد پر جب بھی درد شقیقہ ہو یا عام سر کا درد ہو، مکمل سر کا ہو یا آدھے سر کا ہو، آپ 21 مرتبہ اسی ترتیب سے آپ پڑھ کر اپنے جسم پر اور سر پر پھونک مار دیں، انشاءاللہ سر کا درد ہمیشہ کے لیے جاتا رہے گا۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت پوری امت مسلمہ کی ہر قسم کی پریشانیوں سے، مصائب سے، آفات سے، ناگہانی آفات سے حفاظت فرمائے، آمین۔